بھلا اللہ سے سچی کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ جب اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی تو اللہ سے بہترین پسند کسی کی ہو سکتی ہے؟ بالاولیٰ نہیں ہو سکتی۔ ایک جگہ کو مالک الملک نے، احکم الحاکمین نے اپنے لیے پسند فرمایا، اس کو اپنا محبوب قرار دیا، صرف اسی وجہ سے جب کوئی جگہ، کوئی بندہ، کوئی عہدہ، کوئی مقام کسی بڑی شخصیت کا محبوب قرار دے دیا جائے تو اس کی عزت اور شان کو چار چاند لگ جاتے ہیں کہ یہ جی پرائم منسٹر ہاؤس ہے۔ گھر تو وہی اینٹوں اور پتھروں سے بنا ہوا اور اس سے خوبصورت عمارتیں بھی موجود ہوتی، مگر لفظ پرائم منسٹر لگنے سے اس کی شان اور شوکت دوبالا ہو گئی۔ اسی طرح اب جس چیز کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، اپنے لیے اس کو محبوب اور بہترین قرار دیا ہے، تھوڑا سا ہم آج کے خطبہ جمعہ میں دیکھیں گے کیا ہمارے نزدیک بھی وہ چیز اسی طرح اہمیت کے حامل ہے یا ہم کسی بھول کا شکار ہو چکے ہیں؟ کون سی ہے وہ جگہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا احب البلاد الی اللہ وتعالی مساجدها وابغض البلاد السواق۔ اللہ کے نزدیک جگہوں میں سے، مقامات میں سے سب شہر بھی میرے اللہ کے، سب ملک بھی میرے اللہ کے، سب حکومتیں بھی میرے اللہ کی، سب سلطنتیں بھی میرے اللہ کی محتاج ہیں، بلکہ سب کیا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی ساری بادشاہتیں ایک مالک الملک احکم الحاکمین کے لیے۔ اے لوگو تم سب فقیر ہو اور اللہ تو بڑا غنی اور بڑا بے نیاز ہے۔ اس غنی اور بے نیاز ذات نے، ذوالجلال والاکرام نے، سب قوتوں اور سب حکمتوں اور سب سلطنتوں کے وارث نے اپنی پسند میں سے، اپنی جگہوں میں سے، اپنی مخلوق میں سے، اپنے بنائے گئے مقامات میں سے فرمایا کہ میرے لیے سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ اللہ کو پسند ہے، اس کی شان اس کو پسند ہے۔ اب اللہ کی پسند مسجد ہے، فرمایا زمین میں سب سے بہترین جگہ وہ مساجد ہیں، اللہ کو پسند ہے۔ اس مسجد کا اللہ کی پسندیدہ جگہ ہونا اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کے شان، اس کے مقام کو چار چاند لگا دیتا ہے کہ کس عظیم ہستی کی پسندیدہ جگہ ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دنیا آج بھی یہ خطبہ جمعہ شروع ہونے کے باوجود بھی بازاروں اور گلیوں میں، گھروں میں میں کہتا ہوں دھکے کھا رہے ہیں۔ دھکے ہیں نا بھائی، جب اللہ کا حکم ہے کہ جب تمہیں پکارا جائے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب تمہیں بلاوا آئے، یہ جب مائک پہ کھڑا ہو کے کوئی نوجوان بزرگ آپ کے کانوں میں یہ دستک دے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے آپ کو آپ کے رب کا بلاوا ہے، فاسعوا، پھر بھاگ پڑو اس کی طرف، پھر جلدی کرو، اہتمام کرو، پھر میرے گھر میں پہنچو فوراً۔ اور مفسرین نے لکھا ہے جمعہ کی اذان کے بعد کوئی بندہ روزی روٹی کام کاج کاروبار کرتا ہے تو اس کا رزق حلال کا اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ آپ سچ بولو، حلال کماؤ، ہاتھوں سے محنت کرو۔ میں کہتا ہوں آپ اللہ کی کتاب قرآن حکیم کے ذریعے سے بھی رزق کما رہے ہو، لیکن اس جمعہ کی اذان کے بعد
کیونکہ آپ رب کے حکم پہ لبیک نہیں کہہ سکے، آپ اس کی پسندیدہ جگہ میں آ نہیں سکے، لہذا آپ کی محنت، آپ کی کوشش اور کاوش ضائع، اکارت اور برباد کر دی گئی ہے۔ یہ ہے مسجد کا مقام۔ اور اللہ کے نزدیک بدترین جگہ بازار ہیں، ان بازاروں میں غفلت ہوتی ہے، ان میں گناہ ہوتے ہیں، لوگ حلال اور حرام کی تمیز اکثر بھول جاتے ہیں، آگے ہم دیکھیں گے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو بازار میں بھی جاتے ہیں تو وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، بازار میں بھی فی سبیل اللہ۔ اس سوال کا جواب آپ ذرا غور کیجیے۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ جن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ لوگو، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا مت کر۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اچھا آپ نے دیکھا لوگوں، جب اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہوتا ہے، کادو یکونون علیہ لبدا، ایسے لگتا ہے کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں کھڑا اس کی عبادت کر رہا ہے تو یوں لگتا ہے کہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ اس اللہ کے بندے پہ حملہ کریں اور ختم کر کے رکھتے ہیں۔ اس سے مراد پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کے اللہ الصمد لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، جب اللہ کا بندہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس عزت والے گھر بیت اللہ میں کھڑا ہو کے یہ نعرہ بلند کرتا ہے ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو شرک میں پھنسے ہوئے لوگ چاہتے ہیں کہ اس نعرے کو کچل دیں۔ اور دوسری بات، بھائی یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، جب ان مسجدوں میں آ جایا کرو، پھر دنیا کے رولے پھڈے، گپیں، غیبتیں، سیاستیں، شغل، میلے، خیالات، کاروبار، لین دین، شور و غل سب ختم، اب یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور بھائی اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی مجلس جم جائے جس کے مخاطب نہ آپ ہو، الٹا آپ کے مخالف بات کی جائے، آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی، یہ میرا رب ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، سب سے زیادہ حیا والا ہے، اور تکبر اس کی چادر ہے، سب قواعد اور رسول اور ضوابط آسمان سے اترتے ہیں، جو یہ کہتا ہے وہ ہونا چاہیے، بس کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی پوچھے کیوں، حق جب آپ اللہ کے غلام نہیں، ہاتھوں سے بنائی گئی مخلوق ہو، پھر آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ بس یہی حق ہے کہ جب مسجدوں میں آیا کرو، خالص مخلصین لہ الدین، خالص اس اللہ کو پکارا کرو، اس کی عبادت کیا کرو، راز و نیاز کی باتیں اس سے کیا کرو، یہ باقی سب مسئلے ختم کر دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں ان مسجدوں میں آ کے شور مت کیا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا کہ دو بندے آپس میں گپ شپ کر رہے مسجد میں، اور بات کرتے کرتے وہ اس تقدس کو بھول گئے کہ وہ اللہ کے گھر مسجد نبوی میں تشریف فرمائے۔ میں جوان ادھر آؤ، کہاں سے آئے ہو؟ بتایا کہ ہم فلاں علاقے سے آئے۔ کہا کہ یاد رکھو اگر تم مسافر نہ ہوتے تو عمر فاروق کے کوڑے تم پہ برستے۔ تمہیں اتنا لحاظ نہیں ہے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ گپے اور شغل میلے لگانے کی جگہ نہیں ہے،
یہاں احترام اور اکرام اور تکریم اور آپ کے رویے اور چال ڈھال میں تواضع اور انکساری ہونی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مسجد کے آداب میں سے ہے، اگر یہ آداب مسلمان اپنا لیں تو کوئی اجنبی بھی مسجد میں آئے تو اس کا دل کرے کہ یہ ماحول ہے عبادت کرنے کا، جہاں ہر شخص سہما سہما ہے، جہاں کس قدر ہر آنکھ میں نمی نظر آتی ہے، ہر پیشانی جھکی ہوئی نظر آتی ہے، ہر لہجے میں اللہ کا خوف غالب ہے کہ بھائی ہم اللہ کی مسجد میں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد جب نماز کھڑی ہو جائے تو نماز کی طرف بھاگ کے مت آؤ، تکریم سے آؤ، وقار سے آؤ۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ابھی جماعت کھڑی ہے اور پتہ لگے ایڑیوں کی آواز بتا رہی ہے کہ کسی بھائی صاحب کی رکعت فوت ہو گئی ہے اور اس نے گاڑی کو چوتھا گیئر لگا دی، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ فرمایا جو نماز مل جائے اس کو اچھے طریقے سے پڑھو، جو نماز رہ جائے اس کو ادا کر لو، لیکن مسجد کا وقار خراب نہیں کرنا، یا گہما گہمی کا ماحول نہیں بنانا، اس کو سکون اور اطمینان کی جگہ ہی رکھنا ہے۔ اور مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، ان مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارا جائے۔ دکھ ہوتا ہے مسلمانوں کی بہت تھوڑی تعداد مسجدوں میں آتی ہے، جو آتی ہے وہ مسجدوں میں ادھر ادھر کے گلے شکوے، باتیں اور غیبتیں، بدگمانیاں اور ادھر ادھر کے سلسلے ان کو چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مسجد میں بیٹھے اس نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے وہ بیٹھ گیا، اب جب تک اس کا وضو برقرار رہتا ہے فرشتے اللہ کے لیے، دیکھو آپ اور ہمیں خبر نہیں ہے، آپ اور ہمیں محسوس نہیں ہو رہا کہ ہم کس حالت اور کیفیت میں ہیں، لیکن اگر آپ کی اور میری آنکھیں دیکھنا شروع کریں کہ ایک آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے ارد گرد 100 250 نہیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں فرشتے ہیں، اور ہر فرشتہ آپ کے لیے ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 دعائیں بار بار اللہ رب العزت سے کر رہا ہے۔ ذرا تصور کرو اگر آپ کی اور میری آنکھیں اس منظر کو دیکھیں، کیا ہم نماز کے بعد کی حالت کو فون کے نوٹیفیکیشن دیکھنے پہ گزاریں گے؟ ہمیں اتنا احساس ہوگا کہ میرے رب نے میرے آگے پیچھے VIP سیکیورٹی لگائی ہے، اتنا مجھے پروٹوکول دیا ہوا ہے۔ اور اللہ کی معزز فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، میرے فرشتے ایسے ہیں جو ان کو ان کا رب حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، ان میں نافرمانی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایسی معصوم مخلوق جو اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں آسمان چاں چاں کرتا ہے جیسے چارپائی چاں چاں کرتی ہے۔ ایک چارپائی پہ 5 بندے بیٹھ جائیں، آوازیں سنی چارپائی کی؟ چارپائی چرچراتی ہے، آسمان کی بھی یوں چھوٹی چھوٹی چیخیں نکلتی ہیں، اور فرمایا کہ آسمان کا حق بنتا ہے کہ وہ چیخے اور یہ آوازیں نکلائے۔ فرمایا ایک بالشت برابر یا 1 انگلی برابر بھی جگہ آسمان میں خالی نہیں ہے، ہر جگہ پہ ہر مقام پہ کوئی نہ کوئی فرشتہ یا سجدے میں اللہ کے حضور پڑا ہے، یا رکوع میں کھڑا ہے، یا قیام میں کھڑا ہے، اس کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی مقدس مخلوق اس کی عبادت کے لیے کافی ہے۔ اب یہ فرشتے ہیں جو آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں جب آپ مسجد میں ہوتے ہیں، چھوٹی بات ہے، اور ہم اس موقع کو غنیمت جاننے کی بجائے اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ فرشتے پہلی دعا اللہ سے کرتے ہیں یا اللہ اس بندے کو معاف فرما، اللہ اس بندے پر رحم فرما، یا اللہ یہ بندہ جو تجھ سے توبہ استغفار کر رہا ہے اللہ اس کی توبہ استغفار قبول فرما۔ اور چوتھی دعا تو آخر ہی ہوگی، اے میرے اللہ اس اپنے بندے پر اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا کرم اور اپنا فضل فرما۔ اور اسلاف امت نے لکھا ہے جس بندے کے گناہ بڑھ جائیں، دل میلا ہو جائے، آنکھوں میں رونا نہ آئے، گناہ چھا جائیں، نیکیوں میں دل نہ لگے، اس کو چاہیے نماز پڑھے، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ جائے اور وضو کی حالت میں لمبی دیر نماز کی جگہ بیٹھا رہے،
کیونکہ معصوم مخلوق فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. جب کثرت سے یہ فرشتوں کی دعائیں لے گا ان قریب اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم کر دے گا. یعنی یہ تو امت مسلمہ کے وظیفے تھے، ان کے نجات کے طریقے تھے کہ تمہارے رب نے تمہیں ان نعمتوں سے نوازا ہے. لیکن مسلمان امام صاحب نے السلام علیکم کہا ہے، السلام علیکم کہا ہے، ادھر سے پتہ لگا کہ مسجد سے بھی السلام علیکم کی آواز آئی، پتہ لگا امام صاحب نے ادھر سلام پھیرا، نمازی دروازے میں السلام علیکم کہا کے گھر جا رہے. یہ مسجد کا حق نہیں ہے، یہ مسجد کا ادب نہیں ہے، یہ اس کے طریقے کے خلاف ہے، یہ اس کے سلیقے اور چال ڈھال کے خلاف ہے. مسلمان کو اس نعمت کو حاصل کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو ایک طریقہ بتاؤں؟ کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کو موت آئے تو بہت اچھی موت آئے؟ کیا کوئی چاہتا ہے کہ ساری زندگی بھی بھلائیوں پہ گزرے اور جب اللہ کے حضور پہنچے تو انتہائی بہترین حالت میں پہنچے؟ اور ساتھیو، جس بندے کو تھوڑی سی بھی دین کی سمجھ ہے اس کو زندگی میں کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جب موت آئے تب ہم تیرے فرما بردار ہیں. یہ بہت مشکل کام. کتنے خطبے دینے والے، جمعے پڑھانے والے، اللہ کے حضور جہاد و قتال میں لڑنے والے، صدقہ اور خیرات کرنے والے، حج اور عمرے کرنے والے، اللہ کے حضور جوانیاں اسلام میں لٹانے والے، مگر موت آئی تو کبھی بدکاری میں، کبھی زنا میں، کبھی شرک میں، کبھی کفر میں، کبھی نافرمانی میں. جب موت آئی تو وہ اللہ کا بندہ نہیں تھا. اب بتاؤ اس کی زندگی کی ساری محنتیں ضائع نہیں ہوگی؟ اس کی سب محنتیں ضائع ہو گئی. انما الاعمال بالخواتیم. لوگوں، اعمال کا دار و مدار اس بات پہ ہے جب آپ کی روح آپ کے جسم سے جدا ہو اس وقت دیکھا جائے گا کہ کیا اس وقت بھی اللہ کا فرما بردار تھا. اور کیا قرآن حکیم کا اصول ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے بندے اپنے اللہ کی اس ایسے عبادت کر کہ موت آ کے تجھے عبادت سے ہٹا دے ورنہ تو ہٹ نہ سکے. اور مجھے یاد آیا ایسے لوگ بھی مرے ہیں دنیا میں. امیر المؤمنین علی المرتضی رضی اللہ عنہ، انہوں نے خوارج کے خلاف جنگ کی اور خارجیوں میں سے ایک بندہ ان کے سردار کو قتل کیا گیا. ان کا جرم یہ تھا انہوں نے عبداللہ بن خبیب بن عبد ان صحابی رسول کو قتل کیا، ان کی لونڈی کے پیٹ میں خنجر اور نیزے مار کے ان کا بچے کو بھی قتل کیا. اب اس جرم میں حضرت علی نے قصاص کے لیے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا. جب اس بندے کو قتل کیا گیا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں عافیت کی ہم دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمارے قدم ڈگمگائے نا اس ایمان کے سفر میں. اللہ کرے کہ ساری زندگی یوں ہی چلتے رہیں، اس سے بہتری کی طرف جاتے رہیں. جب موت آئے تو کہیں میدان جہاد میں آ جائے، قرآن پڑھتے آ جائے، نیکی کرتے آ جائے، رب خوش ہو اس حال میں آئے. کہیں ایسا نہ ہو ساری زندگی کی نعمتیں ان حدیثوں کو یاد رکھیں. میں اس لیے تمہید باندھ رہا ہوں، آپ کو حل بتا کے جا رہا ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ موت اچھی آئے، انجام اچھا ہو، آپ کو حل بتا کے جاؤں گا. انشاءاللہ ہم سب عمل کریں گے نا؟ انشاءاللہ کریں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری مدد فرمائے. اور انشاءاللہ جو صدق دل سے چاہے گا اللہ اس کی مدد کرے گا. اب اس شخص کو جب قتل کیا گیا، اس کا موقف تھا، موقف سوچیے صحابہ کرام کے دور کا بندہ ہے معاذ اللہ، لیکن جب اللہ ہدایت نہ دے اور بندے کی مت ماری جائے اور اس کی بداعمالیوں کی وجہ سے اس پر شامت آ جائے اللہ کی، یہ کہتا تھا یہ خبیث انسان، یہ جہنم کا کتا، یہ کہتا تھا کہ حضرت علی کافر ہے معاذ اللہ، حضرت علی کافر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کو قتل کیا گیا قصاص میں. کہتا ہے کہ میرے جسم کے ٹکڑے کرنا، میری زبان کو کچھ نہ کہنا، تاکہ جب آپ مجھے قتل کرو میری زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہو. ایمانداری سے سوچو، جو مرتے وقت بھی کہہ رہا ہے کہ میری زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہو، وہ اپنی طرف سے تو یہی سمجھ رہا ہوگا نا کہ میں حق پہ اور ہدایت پہ ہوں.
مگر کیا وہ ہدایت بھی ہو سکتا ہے جو حضرت علی کو کافر مانے؟ اتنی بڑی چیز ہے استقامت. اس پاگل کے پاس کتنا دین کا علم ہوگا مگر اس علم نے اس کو فائدہ نہیں دیا، اس تقوی، اس ذکر اذکار نے اس کو للہیت نہیں دی، اس کی موت اسلام پہ نہیں ہو سکی. وہ اللہ کی جنت کا مہمان بننے کی بجائے جہنم کا ایندھن بن گیا. نبی کی بشارتیں حاصل کرنے کی بجائے پیارے محمد کی بددعائیں لے کے دنیا سے گیا. فرمایا یہ جہنم کے کتے مسلمانوں کو کافر قرار دیں گے اور کافروں کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، یہ کفر کے فتوے لگائیں گے. اتنی بڑی چیز ہے استقامت. اور آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی کتنے لوگ ہوتے ہیں جوانیاں پیاری گزاری، آخری عمر میں بھی بڑے بڑے اچھے کام ہوئے، بس اچانک ایسا کو پلٹا لگایا کہ بدترین سے بدترین ہوتے گئے، اور جب دنیا سے گئے نشان عبرت بن گئے. اللہ سے پناہ مانگ رہے. امام رجب رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ جو گندی موت آتی ہے بندے کو، بندہ بدترین حالت میں مر جاتا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ تنہائی میں یہ گناہ کرتا ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہمارے قاری صاحب، لوگ حاجی صاحب سمجھتے ہیں، داڑھی کی وجہ سے نمازی اور حافظ سمجھتے ہیں، مگر یہ تنہائیوں میں مسلمان نہیں ہوا کرتا، اس کو بدترین موت ملتی ہے. پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے ساری زندگی عافیت کے ساتھ گزارے اور موت آئے تو اسلام پہ آئے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے. پہلا کام، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے. فجر پڑھے تو ظہر کی پلاننگ کرے کہ میرا کاروبار ہے، میں ظہر کدھر پڑھوں گا، میں نے عصر ٹائم فلاں جگہ ہونا ہے تو عصر کدھر پڑھوں گا، میری مغرب کی جماعت کدھر آئے گی، میں نے عشاء کدھر پڑھنی ہے. جو یہ پلان کرتا ہے، جو ظہر پڑھنے کے بعد عصر کا انتظار کرتا ہے، جو عصر کے بعد اس کا دل کہتا ہے کہ آج مغرب کا وقت ہو جائے، انتظار کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ انسان کو بہترین موت سے نوازتا ہے اور ساری زندگی عافیت پہ رکھتا ہے. دوسری بات، جب بھی مسجدوں کی طرف آئے کوشش کرے کہ لمبے لمبے پیدل سفر کر کے آئے. مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا جس کا گھر دور ہے اور سواری کی نعمت میسر ہے، اگر وہ چاہے تو پیدل آ سکتا ہے، اس کو اجر اور ثواب ملے گا، لیکن پھر بھی وہ سواری پہ بیٹھے، گھر سے وضو کرے، اللہ کے گھر کی طرف سفر کرے. اللہ سواری اور گاڑی اور کار اور موٹر سائیکل اور سائیکل کے ہر پیڈل کو ایک ایک قدم گن کے اس کے کھاتے میں ڈال دے گا. اور تیسرا کام، جب وضو کرنے کو دل نہ کرے تب وضو کرے. یہ 3 کام آپ کرو، اللہ ساری زندگی عافیت میں رکھے گا اور موت دے گا تو ایمان پہ سلامتی پہ موت دے گا. اور آپ نے دیکھا ان تینوں کاموں کا تعلق کس چیز سے؟ اللہ کے گھر مسجد سے تعلق ہے. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کلاس پڑھا رہے اور شاگرد بار بار امام صاحب کی طرف بے چینی سے دیکھے. پوچھا بیٹو کیا ہو گیا؟ کہنے لگے امام صاحب یہ آپ کی داڑھی میں تنکا ہے. کسی ایک شاگرد نے تنکا ہٹایا اور وہ گر گیا مسجد میں. کہنے لگے بیٹو جو تنکا محمد بن اسماعیل البخاری کی داڑھی میں اچھا نہیں لگتا تھا وہ تنکا اللہ کے گھر میں اچھا لگتا ہے؟ کوئی ایسا مسجدوں کی صفائی کرنے والا؟ اور مسجدوں کی صفائی ملازموں کا کام نہیں ہے، یہ نبیوں کا کام ہے، سعادت مندوں اور خوش نصیبوں کا شیوا ہے، اللہ کی رضا کی حصول کا ذریعہ ہے. اللہ کرے میرے یہاں سننے والے بھائی شوق سے، ذوق سے لڑائی کر کے، قراندازی کر کے مقابلہ کریں. آج مسجد کی صفائی ہم کریں گے کیونکہ میرے اللہ کا گھر ہے، اور جو اللہ کے گھر کو صاف کرے گا اللہ بھلا کتنا خوش ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو جب کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اللہ اپنے مہمان کی عزت کرے. اور ایمانداری سے بتاؤ یہاں دنیا میں شریف آدمی مہمان کی عزت کرتا ہے کہ مہمان اش اش کر اٹھتے ہیں؟ جو رب تعالیٰ کا مہمان ہے
مالک الملک کا مہمان ہے اور رب نے وعدہ کیا کہ وہ اس کی مہمان نوازی کرے گا. ذرا تصور تو کرو کہ رب اس کی کیسی مہمان نوازی کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا دو نعمتیں جو یہ چاہتا ہے اللہ اس کا رزق بڑھا دے، اس میں اضافہ کرے، اور دوسرا جو یہ چاہتا ہے اس کے زندگی کے سارے مسئلے، سارے غم، ساری پریشانیاں، ساری ٹینشنیں، سارے رولے اور پھڈے، ساری تکلیفیں اور مصیبتیں، سارے اشکالات اور ابہامات، ساری چیزیں ختم ہو جائیں. اللہ نے اس کے لیے یہ نعمت رکھی ہے. اس کو چاہیے کہ تین کام کرے. جب بھی گھر میں داخل ہو تو ہمیشہ سلام کر کے گھر والوں کو داخل ہو. اور دوسرا یہ انعام اس بندے کو ملتا ہے جو مسجد میں جاتا ہے اور جب تک وہ واپس نہیں آتا اس کو یہ دو نعمتیں ملتی رہتی ہیں. اور تیسری نعمت اس کو ملتی ہے جو فی سبیل اللہ ہوتا ہے. اس کو مفسرین نے لکھا ہے جہاد کے اندر لڑنے والا فی سبیل اللہ، دین کے علم کے لیے جانے والا فی سبیل اللہ. اور سنو، کوئی حلال روزی روٹی کمائے یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. ہم نے دین اور دنیا کا ایسا فرق کر دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ جا رہا تھا، صحابہ کرام نے خواہش کا اظہار کیا کاش کہ یہ کبھی بازار کی بجائے جہاد میں جاتا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مبارک ہو مسلمانوں ایسا دین جس میں روزی روٹی تم کماتے ہو اپنے لیے، پہنتے خود ہو، کھلاتے بیوی اور بچوں کو، مگر اللہ کے حضور یہ کام فی سبیل اللہ لکھا جاتا ہے، اللہ کے حضور اس کا اجر ملتا ہے. فرمایا نبی علیہ السلام نے اگر یہ شخص اپنے والدین کی خدمت کے لیے، والدین کی خدمت کے لیے کاروبار کرنے جا رہا ہے تو یہ بندہ فی سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کے راستے میں. اور اگر یہ بندہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کاروبار میں جا رہا ہے یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. اگر یہ بندہ اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے یہ جا رہا ہے پھر بھی یہ فی سبیل اللہ ہے. اور یہ جو تین بندے ہیں، پہلا کام گھر میں جب داخل ہو سارے کریں گے نا آج سلام انشاءاللہ، اور سلام بھی کرنا ہے اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ حدیث بھی سنانی ہے. آپ کے اور میرے گھروں کا آج سے دستور بن جائے کہ ہم سلام کر کے آئیں گے. تین کام یہ کرے، جب گھر داخل ہو سلام کرے، جب وہ فی سبیل اللہ نکلے یہ دوسرا کام کرے، اور تیسرا کام جب بھی مسجد میں آئے اور نماز پڑھنے تک مسجد میں رہے اور واپس جائے. یہ تین کیفیتیں اور حالتیں ہوں. پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان تینوں بندوں کا ضامن ہے. اور ضمانت کس چیز کی؟ اللہ ان کو رزق بھی دے گا اور ہر شے سے کافی ہو جائے گا، ہر مسئلے سے کافی ہو جائے گا. ان پہ اپنی رحمت اور شفقت کرے گا، ان کو اوپر اپنی مدد کرے گا. اللہ کے لیے ان مسجدوں کو اوڑھنا بچھونا بنائیے. رمضان المبارک بہت قریب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں عافیت سے رمضان میں لے جائے. ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ پھر زندگی میں رمضان مل جائے، ورنہ کتنے ایسے ہیں جو نہیں پہنچ سکے اس رمضان تک. ابھی سے عادت بنائیے. ان مسجدوں میں اپنا ایمان چیک کرنا ہے تو مومن کا دل ایسے لگتا ہے مسجد میں جیسے مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے. اپنا ایمان کو چیک کیجیے اور شوق سے ان مسجدوں کی طرف پیدل آئیے اور وضو کر کر کے آئیے، خطبے سنیے، تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیجیے اس مشن سے کہ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور ان اللہ کے گھروں میں جو آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اللہ خوب اس کی مہمان نوازی کرے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کی مہمان نوازی یہ ہے صبح اور شام اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی خدمت کروائے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نعمت آپ کے اور میرے پاس اس وقت موجود ہے، مگر اس موجود اور میسر نعمت سے بہت کم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں ایک چیز کی بڑی اہمیت ہے، مگر اکثر لوگ غفلت میں ہیں، اور آپ خود ابھی حدیث سننے کے بعد محسوس کریں گے کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس بات کا۔ اور کتنے میرے محترم ایسے ہیں جن کو پتہ ہے، مگر پتہ ہونے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عمل کیا جائے۔ ایک تو وہ ہے جس کو پتہ نہیں، ایک وہ ہے جس کو پتہ ہے مگر عمل نہیں کر رہا، تو پھر تو دونوں محروم ہو گئے نا۔ بلکہ شاید جس کو پتہ نہیں ہے وہ اس کی جان چھٹ جائے کہ اسے پتہ نہیں ہے، لیکن جس کو پتہ ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، یہ بہت بڑی غفلت کا شکار ہے۔ بتاؤں ایسا کام؟ ہم نے یہ غفلت دور کرنی ہے انشاءاللہ، اللہ سے توفیق مانگنی ہے۔ ہم اپنی طاقت سے کوئی نیکی نہیں کر سکتے، کوئی نیکی نہیں کر سکتے، کوشش کر سکتے ہیں، آگے برکت اللہ ڈالتا ہے، توفیق اللہ دیتا ہے، ہمت میرا رب دیتا ہے، تو ہم نے یہی کوشش کرنی ہے، توفیق اللہ سے مانگنی ہے، اور اس کا وعدہ ہے جو کوشش کرے گا میں اسے عطا کر دوں گا۔ کریں گے جی انشاءاللہ سارے کام؟ سنیے جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا رجب کے بارے میں، رجب اور رمضان کے درمیان کیا آتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ مسلمانوں کو اپنے مہینوں کا نہیں پتا، ان کو جنوری فروری کا پتا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سا مہینہ ہے، اس کے کیا احکام ہے، پھر عمل تو پھر فروری میں 14 فروری آئے گا، ویلنٹائن ڈے، یہی بچ گیا۔ رمضان اور رجب کے درمیان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں شعبان اللہ کے حضور بڑے مقام والا مہینہ ہے، مگر اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ رمضان کو تو سارے ہم سمجھتے ہیں، رجب وہ مہینہ ہے جو محرم ہے، احترام والا، حرمت والا، اس کے بھی ساری اہمیت سمجھتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، ہم تو رجب بھی کنڈوں شنڈوں میں گزار دیتے ہیں، نہ خدا ملا نہ وصال صنم، کسی کام کھاتے کہ نہیں رہے۔ میں یہ مہینہ بڑا اہم ہے، اور کیسے اہم؟ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں نبی علیہ السلام پوری زندگی سال کے 12 مہینے اللہ نے نازل کیے ہیں، یہ اللہ نے بنائے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب سے ہم نے زمین اور آسمان بنایا، ہم نے خود یہ 12 مہینے بنائے، ان میں سے 4 احترام والے بنائے ہیں۔ رمضان کو اپنی فضیلت دی ہے، ذوالحجہ کا اپنا مقام ہے، محرم کی اپنی شان ہے، اس رب نے ہی اس رجب کو یہ اہمیت دی ہے کہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا شعبان کو فرماتی ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام زندگی میں سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے کون سا ہے؟ شعبان میں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 15 شعبان کے بعد نبی علیہ السلام نے روزوں سے منع فرمایا ہے۔ اکثر اسماء اور رجال کے محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ 15 شعبان کے بعد بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں، ہاں احترام رمضان، استقبال رمضان کے روزے نہیں رکھنے چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے اور 1-2 دن پہلے روزے رکھنا شروع کرے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کثرت سے روزوں کا اہتمام کیجئے۔ میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ماں جی فرماتی ہیں میرے جو روزے رہ جاتے، عورتوں کے جو روزے رہ جاتے فرضی، فرمایا میں رمضان کے فرضی روزے بھی شعبان میں رکھتی تھی۔ تو پوچھا کہ آپ ماں جی پہلے کیوں نہیں رکھتے تھے؟ یہاں پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان مسجدوں کا مقام ہے، اللہ کے بندو اللہ کی بندیوں کو ان مسجدوں میں لایا کرو، ان کو جو حدیث اور آیات اس منبر سے سننے کو ملنی ہے وہ آپ نے نہیں بتا سکنا، اور شاید آپ کے بتانے میں وہ فائدہ بھی نہ ہو سکے الا ما رحم ربی،
اب ماں جی کہتی ہیں کہ میں اس لیے روزے نہیں رکھتی تھی، عورت پر اس قدر حق ہے خاوند کی فرما برداری کا کہ روزہ رب کی عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے، لیکن اگر عورت کو خاوند اجازت نہ دے تو عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ماں جی کہتی ہیں میں اس لیے رجب میں روزہ رکھتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عام دنوں میں نے روزہ رکھا ہو اور میرے خاوند ہم سب کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائیں اور کہیں میں آگے روزے کی حالت میں نہ ہوں، بس اسی خاوند کے احترام میں روزے نہیں رکھتی تھی۔ ہماری جو ماؤں بہنوں بیٹیوں کے روزے رہتے ہیں، ہم گھروں میں ابھی سے اہتمام شروع کریں کہ جیسے ہمارا رمضان شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کا ایک فائدہ میں ذکر کرتا ہوں، جس نے رجب میں، جس نے شعبان میں روزے رکھنے کی عادت ڈال لی نا، وہ رمضان میں مرغیوں کی طرح سر پھینک کے نہیں پھر رہا ہوگا، اس کی تو ٹریننگ ہو جانی ہے، 7-8 دنوں میں عادت بن جاتی ہے، بندے کی تربیت ہو جاتی ہے، پھر رمضان وہ شیروں کی طرح گج وج کے گزارے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین، اللہم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔